اور یہی معیار بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایصال ثواب کیا جائے تو اسی طریقہ کار کو برقرار رکھا جائے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک 9ویں پارے کی سورہ الاعراف اس کا ایک مضمون اور ایک 19ویں پارے کی سورہ نمل اس کا ایک مضمون، دونوں ہم اس کو ٹچ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر اللہ کریم اپنی کتنی انعامات کی بارش فرماتا ہے، اور جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کو ذلیل و خوار کس طرح کرتا ہے۔ اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہوگا، اور اس میں کافی چیزیں ہیں جو کچھ چیزیں میں فلو کے اندر سے کروں گا تاکہ پتہ یہ چلے کہ ان آیات طیبات کا مفہوم اور مقصد کیا تھا اللہ کریم کا بیان کرنا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کی طرف توجہ دیجئے گا، اس میں بڑا سبق ہے۔ جب اللہ کوئی چیز عطا کرے تو اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ بھی ایک ایمانی صفت ہے جو ہر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا میں زیادہ علم کسی کو مل جائے تو وہ علم جب سر چڑھ کر بولتا ہے، اس علم کی بنیاد پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس زیادہ علم آ گیا جی۔ یا اچھی صحت اگر کسی کے پاس ہو تو بجائے اس کے وہ اچھی صحت اپنی یوز کرے لوگوں کی مدد کرنے میں، معاملات حل کرنے میں، وہ اپنی اچھی صحت کی ہو سکتا ہے کہ بازو بنا کے عام پبلک کو وہ کچھ حقیر تصور کرے، یہ بھی چیز غلط ہے۔ اسی طرح پیسہ، آپ نے دیکھا ہے پیسہ بھی کئی آدمیوں کے پاس اللہ کریم دیتا ہے، وہ ہر کو عطا کرتا ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ محنت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کو سنبھال کر رکھنا ہر کسی کا فن نہیں ہے۔ کئی ہیں جو اس پیسے سے غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، اپنے والدین کا اقرباء کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں جو اس پیسے سے خواہ مخواہ انہوں نے پوری بستی کو تنگ کیا ہوا ہوتا ہے، آئے دن کسی کے خلاف اس کو لگا دینا، رپورٹیں کرانا، تھانوں کچہریوں میں لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا۔ تو مقصد کیا ہے کہ رب کی عطا پہ جس نے شکر کیا اللہ اس کو اور دیتا ہے، لیکن جس نے ناشکری کی اللہ کریم کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اسی میں ایک سبق ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ وہ قوم جبارین بڑے سخت تھے، احکام خداوندی نہیں مانتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی پورے فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ ان پر لشکر کشی کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں تھی۔ وہ لڑائی میں بڑے ماہر تھے، لیکن کیا ہوا جب اس قوم کو پتہ چلا کہ جناب موسیٰ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ اس شخص کے پاس گئے، یہ بلعام بن باورا کے پاس، اور اس کے پاس جا کے کہنے لگے کہ جناب موسیٰ آ رہے ہیں تو تم بد دعا کرو، تمہاری چونکہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تم بد دعا کرو تو اللہ کریم ان کو اس لشکر کو تو برباد کر دے گا۔ بندہ بڑا پہنچا ہوا تھا، کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے بارے میں بد دعا کروں؟ جناب موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، تو مجھ پر تو الٹا عذاب الہی نازل ہوگا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ انکار کیا، دوسری دفعہ انکار کیا، اب قوم نے کیا کیا، مال و دولت اتنا زیادہ اسے دیا کہ وہ لالچ میں آ گیا۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو دین کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، خواہ کسی بھی تعلق سے ہو، جو اپنے فتوے، جو اپنے معاملات، جو دین کی سوداگری میں پیش ہیں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر اس وقت کا مستجاب الدعوات آدمی بھی روندہ درگاہ ہو گیا، اور کیا تھا اس کا اثرات کیا تھا کہ جب مانا تو ایک لالچ پہ مان گیا۔ ایک ضمیر ہے نا، اندر سے ضمیر جب مردہ ہو جائے بندے کا، پھر بے حیا بندہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ نہ بڑے کا ادب، نہ چھوٹے کا احترام، نہ کسی استاد کا، نہ کسی، بالکل انسان ادب بے ادب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایمان سلب ہو جائے تو پھر تو بندہ پکا ہی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گمراہی میں اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا جب وہ گمراہی میں پڑ گیا نا، ایمان چونکہ چلا گیا، سلب ہو گیا، تو پھر اس نے اپنی قوم کو ایک مشورہ دیا،
کہتا ہے اب میں تو دعا کرنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ میرا تو سب کچھ مجھ سے چلا گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی کچھ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے تیار کرو, اس لشکر میں بھیج دو. اگر اس لشکر میں سے کسی بندے نے بھی ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی, اگر ایک بندے نے بھی کر دی, اللہ کریم ان کو فتح نہیں عطا کرے گا. اس سے ایک سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کیا جائے, کوئی مدرسہ ہو, کوئی مسجد ہو, کوئی سکول ہو, کوئی ایسا پروجیکٹ ہو یا کوئی گروہ ہو, جب اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام ہو, اگر اس میں اس طرح کی بے حیائی پائی جائے گی جس طرح کا اس نے مشورہ دیا, پھر اللہ کریم اس چیز سے برکت اٹھا دیتے ہیں. برکت ہی نہیں ہوتی, وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لشکر میں مومنین بھی تھے, اللہ کے نبی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام, ملائکہ کی جماعتیں تھیں, زہد و تقوی والے لوگ تھے, لیکن اس فعل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس لشکر میں طاعون کی بیماری کو ڈال دیا. 70,000 لوگ ایک دن میں مر گئے اس بیماری کی وجہ سے. آج کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں نا بیماریاں کیوں آتی ہیں, حالات و واقعات کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اس کے اسباب کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اتنے لوگ کیوں ایک دفعہ میں اس طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کہ پھر ہم نے وہ شیطان کا پیروکار بن گیا تو پھر ہم نے اسے گمراہوں میں سے کر دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے اس کو بلند عطا مرتبہ عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس نے تو زمین کی پستی کو پسند کیا اپنے لیے. ہم نے تو اس کو بڑا کچھ دیا تھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی خواہش, جو نفسانی خواہش تھی نا, اس کا پیروکار بن گیا. وہ تو اس کے پیچھے چل نکلا. یہ نفسانی خواہشات صرف یہ نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ ہدیڑ عمر میں بھی روپے پیسے کا اتنا زیادہ بندے کو ہرس ہو کہ بندہ اس کے لیے مرتا ہو. یعنی کہ یہ بھی ایک ہرس ہے نا. ابھی تک یار تو 20 کا ناروے میں آیا اور ابھی تیری 80 یا 90 سال عمر ہے, تیرا پیٹ ابھی نہیں بھرا, پھر کبھی بھی نہیں بھرے گا, پھر کبھی نہیں بھرے گا. یہ یاد رکھنا. پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جس آدمی کا پیٹ دنیا میں نہیں نہ بھرتا ان چیزوں سے, قبر کی مٹی پھر اس کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو یہ سوچنے اور سمجھنے والی چیزیں ہیں. اپنے خواہش نفس کا اس نے پیروی کی, پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ یاد رکھیے گا. فرمایا پھر اللہ نے, یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا اس کی مثال رب نے کتے کے ساتھ دے دی. اس کی مثال کتے. دیکھیں اللہ کریم نے اتنا درجہ دیا, دعا کرے دعا قبول ہو جائے, ہاتھ اٹھائے ادھر سے دعا قبول ہو جائے, عرش اعظم کو دیکھ لے, اتنا متقی اور زاہد آدمی, لیکن جب گمراہ ہوا تو رب کریم نے کیا مثال دی؟ اب اس بندے کی مثال کتے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رتبہ رب دیتا ہے, لیکن ان کو جو اس کا شکر بجا لاتے ہیں, لیکن جو گمراہی کرتے ہیں, جو سرکشی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, رب کریم نے کیا فرمایا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی طرح ہے. کون سے کتے کی طرح؟ کتے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر قرآن نے آگے فرمایا کس کتے کی طرح مثال؟ فرمایا ان تحمل علیہ یلحس, اگر آپ اس پر حملہ کریں گے نا تو پھر بھی آپ کو بھونکے گا, اگر آپ حملہ کریں گے پھر بھی وہ ہنپے گا. او تترکہ یلحس, اگر اس کو چھوڑ کے راستہ بدل بھی دے لیں گے لیکن اس کی فطرت میں ہوگا وہ آپ پر بھونکے گا. یہ اس کی مثال دی ہے. کتنی بدترین مثال دی. اللہ اکبر. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, نبی اس طرح کے واقعے اپنی قوم پر بیان کیا کریں تاکہ ہم غور و فکر کریں. اللہ نے اتنی بڑی چیزیں دی ہوئی تھی, اس کے باوجود بھی جب اس نے لی تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی. تو یاد رکھیں اللہ کریم. اور آخری 2 آیتیں چھوڑ کر ایک چیز میں آپ کو بیان کروں کہ وقت کم ہے. فرمایا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ہدایت کا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کو گمراہ لوگ پھرتے ہیں, یہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا, نماز کے لیے فلاں کو ٹائم نہیں, آپ بھی کہتے ہیں یار نماز کے لیے ٹائم نہیں. صوفیاء کا ایک اور طرز عمل ہے.
صوفیاء فرماتے ہیں تو کہتا ہے نا نماز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ رب نے پسند ہی نہیں کیا کہ تیری جبین اس کے آگے جھک سکے، اس نے پسند نہیں کیا، اس نے تجھے توفیق ہی نہیں دی اپنے آگے جھکنے کی. تم مال میں پڑے رہے، دولت، میرا کاروبار، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، اتنے تم پڑے رہے کہ کام کے ٹائم کو تم نے خیال رکھا، اللہ کے لیے تم نے ٹائم نہیں نکالا نا، تو یہ تمہاری توفیق کی بات نہیں، رب نے تمہیں اپنا تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. کتنی بڑی دردناک بات ہے یارو. اور فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آخری بات فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے نا، جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ ہمیشہ خسارے والوں میں سے ہے، ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. احباب دعا کریں. یہ ہے 9واں پارہ، گھر جا کے ضرور اس کو پڑھیں. میرا تو دل کر رہا تھا میں ایک قرآن آپ سب کو آج دوں، لیکن چونکہ آگے پیچھے ہم بیٹھتے اب اس طرح ہے کہ بے ادبی کا شائبہ تھا، اس لیے میں نے ایسا، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم کبھی کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو نا تو اس کو بڑی تیزی سے لیتے ہیں، یار اس نے لکھا کیا، اتنا بڑا رائٹر ہے. رب کریم جس نے پوری دنیا کو تخلیق کی ہے، نباتات، جمادات سب کو تخلیق کی ہے، یہ اس کی کتاب ہے. اس کو احباب پڑھا کریں، اس کو پڑھا کریں. انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو ہدایت کا نور آپ کے دل میں اترے گا.